خواجہ غریب نواز چشتی کی درگاہ شریف سے، ان کے خانوادے سے، ان کی اولادوں میں سے، جو کہ 26ویں پیڑھی میں جن کا شمار ہوتا ہے، حاجی خواجہ سید عنبر چشتی کوالالمپور ملیشیا کے دورے پہ تشریف لائے ہوئے، اور مجھے یہ شرف حاصل ہوا، ٹی ٹی ایس جے گروپ ہمارے آفس کو بھی یہ شرف حاصل ہوا کہ آپ نے یہاں قدم رنجہ فرمایا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں آپ کا میزبان احمد ستار قریشی کوالالمپور ملیشیا سے، اور آج آپ کی خدمت میں ایک بڑا اہم پروگرام لے کے حاضر ہوا ہوں، جیسا کہ آپ نے تھمبنیل کے اوپر دیکھا ہوگا، اور جو آپ ویڈیو ملاحظہ فرما رہے ہیں، ملاحظہ فرما رہے ہیں، یہ ہمارے آفس میں ان کی آمد پر ہے، اور ان کی آمد کی خوشی کے اندر چند احباب کو بھی اکٹھا کیا، جن سے انہوں نے ملاقاتیں کی، اور امت مسلمہ کے لیے ایک پروگرام بھی انہوں نے یہاں پہ ریکارڈ کرایا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو لوگ ان کی آمد کی خوشی میں ان کو ویلکم کرنے کے لیے یہ حاضر ہوئے، ان کے لیے انہوں نے دعا فرمائی، اور ہماری یہ خوش نصیبی ہے۔ خلق الانسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار۔ سبحان اللہ، سبحان خلق الانسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ آمنت بالله صدق الله العليم۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے۔ یہ ہماری بڑی خوش نصیبی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوبین
جو اس دنیا کے اندر تشریف لائے اس میں سید المرسلین خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو حیثیت اور جو مقام اور جو مرتبہ ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد ہے، اور ان کے بعد جن لوگوں کا نام آتا ہے اس میں آل رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سر فہرست صحابہ اکرام کے ساتھ ساتھ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کے ساتھ جب ہم اپنے آپ کو جوڑ کے رکھتے ہیں تو ہمیں قرب ملتا ہے اولیاء اللہ اور بزرگان دین کا، اور جب ہم اولیاء اللہ اور بزرگان دین کی بات کرتے ہیں تو ہم چلے جاتے ہیں اولاد حضرت ہمارے جو آخری خلیفہ ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، اور جب وہ سلسلہ وہاں سے شروع ہوتا ہے پھر چلتے 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 پاک و ہند پہنچتا ہے تو خواجہ غریب نواز تک پہنچتا ہے، اور جب خواجہ غریب نواز تک پہنچتا ہے تو پھر اس طرح سے پھیلتا ہے کہ دنیا دیکھتی ہے کہ جناب علی کے گھنٹوں کے اندر لاکھوں کی تعداد میں نہیں ملین کی تعداد کے اندر غیر مسلم شرف اسلام قبول فرماتے ہیں۔ تو ہماری خوش نصیبی ہے آج انہی کی پیڑھی میں سے، انہی کی اولادوں میں سے آپ سید عنبر چشتی صاحب تشریف لائے ہوئے ہیں یہاں ملیشیا کے اندر، اور مجھے یہ شرف حاصل ہوا کہ میرے آفس تشریف لائے آپ سب لوگوں کی محبت حاصل کرنے کے لیے اور اپنی محبت ہم سب پر نچھاور کرنے کے لیے۔ تو میں گزارش کروں گا کہ چند الفاظ کچھ آپ بھی بیان فرما دیں، ہم اس کے بعد دعا کریں گے اور پھر لنگر جو ہے وہ حاضر خدمت کر دیا جائے گا۔ کچھ لوگ ذرا پریشان ہیں کہ تھوڑی دیر سے انتظار میں ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے بعد جیسا کہ ہمارے بھائی اطہر صاحب نے فرمایا، تعارف حضرت خواجہ معین الدین حضرت غریب نواز کی تمام اولاد جو ابھی موجود ہے ہند کے اندر، ہندوستان میں، ہم لوگوں کی خوش نصیبی ہے کہ ہم سرکار کی خاندان پاک سے، سرکار کی نسل پاک سے آئے ہیں، مگر ہمارے بزرگوں نے ہمارے کو ایک یہ چیز سکھائی کہ کبھی بھی اپنے آپ کو اولاد خواجہ معین الدین چشتی کا لقب دے کر کے تکبر کے راستے پہ نہ چلے۔ آج تقریباً 837 سال 837 ایئرز ہو چکے ہیں سرکار غریب نواز کو دنیا کا پردہ لے کر کے، مگر آج بھی ہم نے جو اور ہمارے بزرگوں نے جو زندگی جی ہے وہ بادشاہت کی نہیں غلامیت کی جی۔ تبھی حضرت خواجہ معین الدین حسن چشتی کی دربار کے جتنے بھی سرکار غریب نواز کے اولاد ہیں وہ اپنے آپ کو خادمین کرتے ہیں، خدام خواجہ کہا جاتا ہے۔ خدام خواجہ کا مطلب ہوا ہے کہ خواجہ غریب نواز کے نوکر، ان کے غلام۔ اب جو جناب اطہر صاحب نے فرمایا کہ اس مسئلے کے اوپر بھی ایک اور چیز بول دیتا ہوں، بہت اچھا واقعہ بھی یاد آیا ہے یہاں پر۔ صبر اور اس کے پیچھے کی جو وجاہت ہوتی ہیں وہ جن کی محفل ہوتی ہے نا وہی بہتر جانتا ہے، ہم اور آپ اس کا فیصلہ نہیں کر سکتے۔ اگر ہم نے مقرر کر دیا ہے وقت کو، ہمارے وقت پر ضروری نہیں کہ محفل ہو جائے، محفل جب ہوگی جب جن کے نام سے ہونی ہے، جب وہ چاہتے ہیں۔ اب ایسا ہی ایک واقعہ حضرت خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں ہوا جب بادشاہ ہند اورنگزیب ہوا کرتے تھے۔ جب وہ ایک مرتبہ حضرت خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں آئے تو انہوں نے ایک بزرگ کو پایا جو نابینا تھے۔ وہ بزرگ
اپنی آنکھوں کے لیے سرکار غریب نواز کی بارگاہ میں دعا کر رہے. آپ اس بزرگ کے جانب گئے اور پوچھا کہ آپ یہاں کس طریقے کی التجا لے کر کے بیٹھے ہیں. تو سلطان الہند کی بارگاہ غریب نواز یہاں پر جو مانگتے ہیں وہ مانگنے کے لیے صرف زبان چاہیے اور لفظات چاہیے, لفظ سے نکلنا چاہیے, سرکار دے دیتا. آپ نے فرمایا کہ میں یہاں سے تقریباً 3.5 سال سے بیٹھا ہوا ہوں بزرگ میں میری اپنی آنکھوں کی روشنی کی دعا مانگ رہا ہوں. تو جب یہ بات سنی اورنگزیب نے کہ 3.5 سال سے آپ بیٹھے ہیں اور یہی دعا مانگ رہا ہے, ابھی تک آپ کی دعا مکمل نہیں ہوئی. تو جی ہاں بالکل, تو آپ کا ایمان پختہ ہے, یقین ہے خواجہ پہ, بالکل یقین. تو پھر کیوں نہیں؟ اس نے بزرگ سے پوچھا پھر کیوں نہیں؟ اب اورنگزیب کے بادشاہ کے نام کے پیچھے ایک اور لفظ ہوا کرتا تھا, حجتی. حجتی جس کو ہم انگلش میں کہتے ہیں the person whose argument. کیوں نہیں؟ اب اورنگزیب کے بادشاہ کے نام کے پیچھے ایک اور لفظ ہوا کرتا تھا, حجتی. حجتی جس کو ہم انگلش میں کہتے ہیں the person whose argument, جو بہت زیادہ آرگومنٹ کرتا ہے. تب اس سے یہ بات چیت ہوئی تو اب بادشاہ کے دماغ میں ایک سوال آیا کہ اگر یہ 3.5 سال 3.25 سال سے بیٹھا ہوا ہے بس بزرگ, تو میں ایسا کرتا ہوں کہ ایک امتحان لے لیتا ہوں, وہاں میرا بھی امتحان ہو جائے گا, میری ایمان کا بھی امتحان ہو جائے گا اور بزرگ کے دعاؤں کا بھی امتحان ہو جائے گا. تو میں نے کہا تھا ویسا ہے, میں اندر جا رہا ہوں سرکار غریب نواز کی بارگاہ کے اندر, اور میں حاضری کر کے جب لوٹوں گا, اگر جب تک آپ کی آنکھیں نہیں آئی, اگر آپ کی آنکھوں میں روشنی نہیں آئی, تو میں آپ کا سر قلم کرتا ہوں. اب جب یہ بات بزرگ نے سنی, پریشان ہوگا, بولے یہ کیسا بات ہو گئی. اورنگزیب بادشاہ تو یہاں میرے کو دھمکی دے کر کے چلے گا کہ وہ جا رہا ہے, جا کر کے حاضری دے کر کے آئیں گے, اگر اتنی دیر میں میری آنکھوں میں روشنی نہیں آئی تو میرا سر قلم کر دیا جائے. تو آپ کی جو دعاؤں میں قوت آئی بزرگوں کی, اب ان کی التجا لو کس سے لگی تھی؟ ایک ہی جگہ سے, غریب نواز. اور کیا لو لگی تھی؟ کیا یا غریب نواز مجھے میری آنکھیں اللہ سے واپس دلوا دو, ورنہ یہ شخص میری گردن کاٹ دے گا, جہاں میری زندگی کا سوال ہے. اب اس کی طاقت آ گئی دعاؤں کے اندر. پہلے دعا بھی تھی مگر دنیا کی طرف بھی تھا, اب اس کی طاقت آ گئی. صرف اس کا ایک ہی نیت تھی کہ مجھے میری آنکھیں چاہیے, کسی بھی حال میں آنکھیں چاہیے. جب یہ بات ہوئی, یہ ہو کر کے آنکھ سرکار نے سن لی اس کی التجا اور پہنچا دی بادشاہ کی طرف. اور جب اولیاء پہنچاتے ہیں تو وہ چیز تو ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ کسی بھی طریقے سے ریجیکٹ ہو جائے. اور پہنچانے والا خود سلطان الہند نائب النبی خواجہ حضرت خواجہ معین الدین حسن چشتی ہو, تو وہاں تو کچھ شک و شبہ کا سوال ہی نہیں ہے. سرکار نے وہاں بات کر کے پہنچا کر کے واپس سے آپ کی آنکھوں کی روشنی بزرگوں کی آ گئی. اتنی دیر جب آنکھوں میں روشنی آئی, دنیا دیکھنے لگی, تو ان بزرگ نے وہ اسی جگہ سے اٹھ گئے جہاں وہ بیٹھے تھے. اٹھنے کے ساتھ وہ خود بارگاہ غریب نواز کی طرف کوچ کر گئے, یعنی چلے گئے, تاکہ میں پہلے بادشاہ سے مل لوں اورنگزیب سے, تاکہ وہ میرے طرف نہیں آئے, اس سے پہلے میں جا کر کے اس سے مل لوں. جیسے ہی وہ پہنچے تو دیکھا کہ اورنگزیب بادشاہ بارگاہ غریب نواز سے باہر نکل رہے تھے. نکلنے کے ساتھ آپ نے سلام کرا, تو اے بادشاہ ہند اورنگزیب دیکھو میری آنکھیں آ گئی, خواجہ صاحب نے مجھے میری سن لی, آنکھیں دے دی, میری آنکھوں میں روشنی دے دی. تو اورنگزیب نے کہا کہ اے بیوقوف, میں تیری کو جو آپ بول کے گیا تھا, میں اس کو اس وجہ سے بولا تھا تاکہ تیرے اندر وہ ایمان کی تپش اور قوت پیدا ہو جائے. لہذا میں تیری گردن نہیں کاٹتا, اگر تیری آنکھیں بھی نہیں آتی تو بھی میں تیری کو نہیں کاٹتا, گردن چلے جاتا. مگر اس کے ڈر سے جو تیرے اندر ایمان کی روشنی آئی, جو کام تو 3.5 سال سے نہیں کر پایا, وہ چند لمحہ کے اندر تو نے لے لیا غریب نواز. تو یہ خواجہ خواجگاہ کا غریب نواز کا نور ہے کہ آپ نے بر صغیر, صرف ہندوستان کو نہیں, پورے بر صغیر ایشیا کے اندر جتنے بھی اولیاء ہیں تمام لوگوں کے پاس پہنچایا.
اور باقاعدہ سرکار حضرت خواجہ غریب نواز، جن کو لوگ بعض سلطان اور ہند کے نام سے بھی جانتے ہیں، حضرت خواجہ معین الدین چشتی جو حسنی حسینی بھی ہیں، جن کی بچپن کے اندر اپنی والدہ کا جب ان کا دودھ پینے کا وقت ہوتا تھا تو وہ اپنے والدہ کی طرف اشارتاً کے طور پہ کہا کرتے تھے تمام محلے کے بچوں کو اکٹھا کر کے کہ میرے حصے کا دودھ ان بچوں کو پلا دیا جائے. اس ٹائم کے سقیم ہے غریب نواز، اور جنہوں نے اپنی کتاب انیس الارواح کے اندر فرما دیا ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں اب تک 19,741 اولیاء بنا دیا. جو اولیاء بنا رہا ہے وہ خود کیا ہوں گے؟ وہ خود تو کچھ اور ہی ہوں گے. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لقب دیا ہے قطب المشائخ بحر و بری کا، بادشاہ زمین کا اور پانی کا. کس نے دیے؟ آپ کے آبا اجداد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو لہذا ہم لوگوں کی جو یہاں بیٹھ کر کے سرکار خواجہ معین الدین چشتی کے بارے میں جو شان میں باتیں ہیں، خیر ہماری زبان اس قابل نہیں ہے، ہماری سوچ اس قابل نہیں ہے کہ جہاں پر وہاں تک پہنچا، مگر پھر بھی ان کا نام لیا جا رہا. تو اللہ پاک ان کے نام پاک کی برکت سے ہم لوگوں کی تمام پریشانیاں دور فرمائے، اور جو ہم لوگوں کی حاجتیں ہیں ان حاجتوں کو مکمل فرمائے، اور ہمارے کاروبار میں کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے. میں حضرت تھوڑی بات کرنا چاہوں گا. اب آپ لوگ بات چیت کر میں آپ کے کھانے کا انتظام کر کہ ایک ایسی عظیم ہستی، عظیم شخصیت جو کہ سلطان ہند سے جن کا تعلق ہے، وہ ہمارے آفس میں تشریف لائے اور ہمارے لیے دعا فرمائی. تو آئیے ہم آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آپ کی کیا مصروفیت رہی، اور جو مصروفیت کا سلسلہ ہے وہ آپ کو ملاحظہ فرماتے رہیے. اس کے ساتھ ساتھ یہ بتاتا رہوں کہ آپ کی یہاں آمد جو تھی وہ آپ کا ایک نجی دورہ تھا، اپنے مریدین سے ملاقات کا، اپنے چاہنے والوں سے ملاقات کا سلسلے میں. انہوں نے جو قیام فرمایا جس گھر میں خاص طور سے زیادہ عرصہ، وہ محترم جناب آصف صاحب تھے، اور شیخ ظفر صاحب ان کی خدمت میں موجود رہے. ان کو ملیشیا کی مختلف جگہوں کی سیاحت بھی کرائی. اس کے ساتھ ساتھ مجھے بھی یہ شفقت حاصل ہوئی کہ مجھے انہوں نے 2-3 مرتبہ موقع دیا کہ میں نے ان کی خدمت میں حاضر رہا اور ان کے ساتھ میں نے وقت گزارا. تو ہمارے دوست احباب جو اس محفل میں شریک ہوئے ان کا بھی میں شکر گزار ہوں، جس میں خاص طور سے شیخ محمد ثاقب شامی صاحب، سید فیصل صاحب، شیخ ظفر صاحب، اور پاکستان سے تشریف لائے ہوئے قاری صاحب، جناب قاری بھی ہیں، عالم بھی ہیں، حسین سہروردی صاحب، اس کے ساتھ اور دیگر احباب، عبداللہ صاحب بھی تشریف فرما تھے. اور خاص طور سے ملیشیا میں موجود پاکستانی مذہبی اسکالر محمد خلیق مدنی صاحب جو ہرے جبے کے اندر ہیں، گرین جبے کے اندر ہیں، ان سے ملاقات کر رہے ہیں. وہ بھی ان کا بھی بہت شکر گزار ہوں کہ وہ تشریف لائے، انہوں نے ٹائم دیا. اور آپ سب احباب یہ زیارت فرما رہے ہیں جو ہمارے پروگرام میں انہوں نے ہمارے آفس میں آ کے ایک ہمیں خدمت کا موقع دیا. بہت شکریہ، جزاک اللہ. اچھا، اسکرین کے اوپر جو ہے یہ نمبر چل رہا ہے. ان لوگوں سے گزارش ہے جو لوگ اجمیر شریف جانا چاہتے ہیں، وہ اس سلسلے میں جو یہ نمبر میں نے دیا ہے، یہ ہمارے محترم جناب سید عنبر چشتی صاحب کا نمبر ہے، جو خواجہ غریب نواز صاحب کی اولادوں میں سے ہیں. یہ ان کا نمبر ہے. تو آپ سب حضرات سے گزارش ہے جو دنیا بھر کے اندر جہاں بھی ان کے مریدین معتقدین ہیں، جو چاہنے والے ہیں، جو اجمیر شریف کی زیارت کرنا چاہتے ہیں، کہ اس نمبر پر رابطہ کریں، اور وہاں جانے سے پہلے اس پر رابطہ کر کے ان سے جو ہے صحیح معنوں میں گائیڈنس حاصل کریں، تاکہ جو لوگ یہاں سے جاتے ہیں مختلف لوگوں کے ہاتھ چڑھ جاتے ہیں اور وہاں انڈیا میں پریشان ہوتے ہیں، تو اس پریشانی سے، اس تکلیف سے بھی وہ بچیں گے. اگر صحیح رابطہ کر لیا جائے گا تو ان کی صحیح رہنمائی ہو جائے گی. اور یہ نمبر خود مجھے جناب علی چشتی صاحب نے، خواجہ صاحب نے مرحمت فرمایا کہ اس کو آپ شیئر کر دیا، تاکہ خواجہ غریب نواز کے چاہنے والے وہاں جا کر پریشانی کا کسی قسم کا شکار نہ ہو، اور جو کچھ بھی وہاں رہائش کے اور دوسرے معاملات ہیں ان میں بھی انہیں سہولت حاصل ہو. تو میں بہت شکر گزار ہوں اور آپ سب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں تو تشریف لائے. اور خاص طور سے عنبر چشتی صاحب، خواجہ غریب نواز صاحب کی جو اولادوں میں سے تشریف لائیں، اس بزرگ ہستی نے ہمیں یہ موقع فراہم کیا کہ
ہم جناب علی ان کی خدمت کر سکیں اور آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عالم اسلام کے تمام مسلمانوں کو نیکی کی طرف گامزن فرمائے اور بزرگان دین اولیاء اللہ کی صحبت نصیب فرمائے۔ بہت شکریہ۔ پاکستان زندہ باد، عالم اسلام کے تمام مسلمان زندہ باد۔